وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الصادق الامین. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آج مغربی تقویم کے لحاظ سے 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو عیسائی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یوم میلاد، یوم ولادت مناتے ہیں. آج کی گلوبل دنیا میں ایسے موقع پر بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند جمعے پہلے جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سماجی پہلوؤں میں سے پڑوس کے جو حقوق ان کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، تو اس وقت ضمناً یہ بات بھی آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تو اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور اسلام نے اس کو تسلیم کیا ہے. عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد صحابہ میں اس کی بڑی مثالیں ہیں غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ معاشرتی حسن سلوک کی. اس وقت بھی اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کی ایسی خوشیاں جو ان کا مذہبی شعار ہیں
مسلمان معاشرے میں ان کو قبول کرنا، برداشت کرنا، یہ اور بات ہے۔ اس کی نہ صرف گنجائش ہے بلکہ حکم ہے۔ دارالاسلام کے، اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری اپنی عبادت گاہوں میں اپنے اپنے طریقے سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسلام کے کتنے ہی متصادم اور مخالف کیوں نہ ہو۔ ان کو اس بات کا حق ہے اور اس بات کی گنجائش ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا رواداری کے نام پہ یا روشن خیالی کے نام پہ یا اعتدال کے نام پہ غیر مسلموں کے مذہبی شعار اور ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ قرآن حکیم کے واضح احکامات سے نظریں چرا سکتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مبارک سیرت سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مبارک معمول سے صرف نظر کر سکتے ہیں، پھر جا کے آپ غیر مسلموں کے ان تہواروں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ کھلی آنکھوں سے قرآن بھی دیکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آپ کے سامنے ہو، صحابہ کرام کی قولی و عملی تفسیر و تشریح جو انہوں نے قرآن کی ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی ہے، اگر آپ اس کو کسی درجے میں اپنے لیے حجت اور دلیل سمجھتے اور مانتے ہیں تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بالخصوص آج کے دن کا جو تہوار ہے، یہ تو اسلام کی عمارت گرا کر ہی آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں عیسائی دنیا منا رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ تعبیر اور تشریح کرتے پھریں کہ جیسے ہماری عید ہے ایسے ان کی عید ہے، جیسے فلاں ہے ایسے فلاں ہے۔ ساری عیسائی دنیا اس کو میلاد المسیح کے نام سے منا رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر منا رہی ہے۔ اور اس میں جو اسلامی نقطہ نظر سے خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے اور اتنی بڑی جرت ہے کہ قرآن مجید نے بارہا بڑے سخت، واضح، واشگاف، دو ٹوک لفظوں میں اس کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ مذمت کی ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کے جرائم گنواتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اللہ کا جز بنا دیا ہے، اللہ کی اولاد بنا دی ہے۔
ان الانسان لکفور مبین۔ اللہ کا بیٹا کسی کو بنانے کی وجہ پر قرآن نے کہا ہے کہ کھلا کفر تو یہی ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، یہ بات کہنے پہ انسان بڑا کھلا ننگا واضح کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کے ساتھ جو جہاد کا حکم اللہ نے دیا ہے، قتال کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ولا یدینون دین الحق حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں کے ساتھ قتال کیجئے، جنگ کیجئے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مان رہے اور جو اللہ کے دین حق کو دین نہیں سمجھ رہے، اس وقت تک لڑیے کہ جب تک وہ جزیہ ادا کر کے ذلیل ہو کے آپ کے سامنے شکست تسلیم نہیں کر لیتے۔ اور ان کے قصور کیا کیا ہیں؟ اللہ اور آخرت پر کما حق ہو ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اللہ کے دین حق کو دین حق نہیں سمجھتے، اور کیا کرتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ یہود وہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ عیسائی وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں کہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہیں یہ باتیں۔ قرآن مجید کے نزول کی جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان میں سے سورہ کہف میں ایک یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائیں، انہیں اللہ کا خوف دلائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ حضور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جو اس بات کے داعی ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، اللہ کی اولاد کا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس سے بھی آگے اور اس سے بھی بڑا سورہ مریم میں ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بڑی، بہت بری، بہت قبیح بات ہے جو تم نے کی ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال، اور پہاڑ ٹوٹ کے گر پڑے، وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم اللہ کے لیے یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کے لیے تو لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اولاد بنائے، کسی کو بیٹا بنائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی دنیا نے خدا کا بیٹا قرار دیا تو قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ، عقل و نقل کے ساتھ، ہر طرح کے دلائل کے ساتھ ان کی بات کو رد کیا ہے کہ کوئی بھی، نہ فرشتے، نہ کوئی نبی،
نہ عیسیٰ، نہ عزیر، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، یا اہل الکتاب، اے عیسائیو، لا تغلوا فی دینکم، اللہ کے دین میں زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچ ہے، جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح منہ، نہ تو ان کو اللہ کا بیٹا کہو، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کے بندے ہیں، القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ یہ کہو کہ خدا تین ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ ایک عیسیٰ، ایک مریم اور ایک خدا، تین اقانیم، یہ بھی نہ کہو، انتہوا خیر لکم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بری بات کے سننے سے جو تکلیف ہوتی ہے، کسی بری بات کے سننے سے جو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف پر جو صبر بندہ کرتا ہے، تو اللہ سے زیادہ بری بات کی تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ بری بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے اور وہ پھر بھی صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سنتا ہے کہ اس کی اولاد ہے اور وہ اس کے باوجود صبر کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے، اس کی سزا جاری نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلایا، مجھے جھوٹا کہا، میری تکذیب کی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ وشتمنی ابن آدم، اور آدم کی اولاد نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، اور اس کو اس کا حق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ فاما تکذیبہ ایایا، جو اس نے مجھے جھٹلایا ہے، جو مجھے جھوٹا کہا ہے، جو میری تکذیب کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہنا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا وہ زیادہ آسان تھا میرے لیے، پہلی بار پیدا ہونے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ مجھے کھڑا نہیں کر سکتا، تو گویا کہ یہ مجھے جھٹلایا ہے، اس نے میری تکذیب کی ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور جو اس نے مجھے گالی دی ہے وہ کیا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے کوئی اولاد، میری کوئی اولاد ہے، میرا کوئی بیٹا ہے۔ یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ بری بات سننے پر جو تکلیف ہوتی ہے، اس پہ صبر کرنے والا اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، کہ اللہ یہ سنتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنی بڑی جرت کی بات ہے اللہ پر، اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو اس دن کی جو خوشی ہے، جو عیسائی دنیا منا رہی ہے، عیسائی دنیا اور رب کا معاملہ ہے، اللہ ان کو وسعت دے رہا ہے، اللہ انہیں برداشت کر رہا ہے، لیکن بطور مسلمان اس میں شریک ہونا، اس کی کسی درجے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لفظی، قولی، مالی، معاشرتی، کسی بھی درجے میں اس میں شریک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی دلیل بھی کارگر نہیں ہے۔ جی وہ مسلمانوں کو عید کی مبارک دیتے ہیں،
وہ فلاں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہوں۔ قبول کرنا اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کے طور پر ان کی عبادات کو اور ان کو قبول کرنا، یہ ان کا بھی حق ہے اور یہ ہمیں بھی ہمارے دین کا حکم ہے، لیکن اس میں رواداری کے نام پہ یا روشن خیالی کے نام پہ یا اعتدال کے نام پہ اس پہ شریک ہو جانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ شریک ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو انسانی رواداری کہتے ہیں اور مبارکباد دے کے یا کسی انداز میں ان کے ساتھ ایک درجے کی آپ شرکت اختیار کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ کسی درجے میں اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، اللہ کو گالی دی جائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ توحید کے جو عقیدہ توحید ہے، جو اسلام کا اصل الاصول ہے، جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یہ اس کے واضح خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا سلام ہو، جیسے ہم اپنے نبی پہ سلام بھیجتے ہیں تو پہلے انبیاء پر بھی سلام بھیجتے ہیں، اور ہمارا ایمان تو پہلے انبیاء کو مانے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان تو کسی ایک نبی کی تنقیص پر بھی ناقص، نامکمل اور ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان تو بس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ آیت آج بہت پڑھیں گے، والسلام علیہ یوم ولدت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو گود میں پالنے میں جو بات کی تھی اپنی ماں کی سچائی کی گواہی کے طور پر، تو قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے، والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو اس دن کہ جس دن میں پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن دوبارہ مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ سلام ہو، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا مقام اور میرا رتبہ ایسے نہ بڑھاؤ کہ جیسے عیسائیوں نے میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا ہے۔ انا عبد اللہ و رسول، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور میں تو اللہ کا رسول ہوں بس۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اللہ کے کلمہ، اللہ کی روح، اللہ کے رسول، جتنے الفاظ قرآن نے یا اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے کسی بھی موقف، کسی بھی دعویٰ، کسی بھی خوشی، کسی بھی تہوار میں کسی انداز میں شریک ہونا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائی، کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن حکیم نے عقلی دلیل کے ساتھ بھی اس موقف کو رد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہی ہے نا کہ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مان رہے ہیں، اب جب جو پیدا ہوا ہے، خود یوم میلاد منا رہے ہیں نا، مطلب پیدائش کا دن ہے نا، تو جو پیدا ہوا ہے مطلب ہے کہ پیدائش سے پہلے وہ نہیں تھا۔ یہ بات تو مان لی نا کہ پیدائش سے پہلے وہ نہیں تھا، تو جو نہیں تھا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پہ ایک لمحہ بھی ایسا آیا کہ وہ نہیں تھا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے ان سے پہلے رسول گزرے وہ بھی ایک رسول تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی وہ ایک سچی پاک باز خاتون تھی۔ آگے قرآن نے کہا کانا یأکلان الطعام، عیسیٰ اور ان کی ماں
ان دونوں کو عیسائی خدا مانتے ہیں نا، تو قرآن کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانے کا محتاج وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا کے بارے میں جو ایک عمومی تصور ہے، جس کو ہر مذہب وہ آسمانی وحی کی روشنی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ہر مذہب نے یہ بات مانی ہے کہ جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو محتاج ہے کسی کا وہ خدا، یہ مفروضہ ہے خدا کے بارے میں، اور جو کھانے کا محتاج وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائی، میلاد المسیح، کرسمس یا اس انداز کی جتنے بھی تہوار ہیں غیر مسلموں کے، وہ ہندو ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ بدھ مت ہوں، وہ سکھ ہوں، جو ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان میں شرکت سے بچنا یہی تقویٰ کی علامت ہے۔ اس سے گریز کرنا یہی بچاؤ کی علامت ہے، وگرنہ مطلب واضح طور پر حکم ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ کافروں کی عید میں شامل نہ ہو، تو یہ ان کی عید نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیسائی اور یہودی بڑی کثرت کے ساتھ دارالاسلام میں آئے تھے۔ جب اسلامی سلطنت پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ان کے تہواروں میں شریک ہونے سے منع کیا۔ آج گلوبل دنیا کے تقاضے کچھ اور ہو گئے ہیں، یہ تسلیم ہے۔ بہت سے مسلمان مغربی ملکوں میں رہنے لگ گئے ہیں، یہ بات بھی تسلیم ہے، لیکن قبول کرنا، برداشت کرنا یہ اور چیز ہے، اور اس میں شریک ہو جانا یہ اور چیز ہے۔ مثلا عیسائی شراب پیتے ہیں، آج ان کے مذہب میں بھی نہیں ہے، لیکن پیتے ہیں، اور اس کو اب مذہبی دلائل بھی وہ دے لیتے ہیں اس کے، تو اب اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ پاکستان میں یا اسلامی ملکوں میں ان کو شراب کا لائسنس دیا جاتا ہے، عیسائیوں کو دیا جاتا ہے نا شراب کا لائسنس، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب قبول کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم ان کو شراب مہیا بھی کریں، اب ان کو گلاس میں بھی ڈال کے دیں کہ وہ پئیں اس کو، یہ تو نہیں ہے نا۔ قبول کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہے۔ اب ہندو پاکستان کے شہری ہیں اور وہ بت پرست ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اب اس کو ہم قبول کرتے ہیں نا۔ اسلام آباد میں بھی وہ مندر تعمیر ہو رہا ہے، ایک اسلامی ریاست کے قبول کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے یا نہیں اس کو چھوڑیں، آپ قبول کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس قبول کرنے کی جو رواداری ہے، یہ جو روشن خیالی ہے، یہ جو اعتدال ہے، جو بھی اسے کہہ لیں، اس کے نام پر ہم انہیں بت بنا کر بھی دیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کی سلامتیاں ہوں، ہمارے نبی پر ہوں، سارے انبیاء پر ہوں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے ایمان کا بنیادی لازمی حصہ ہے ایمان بالرسالت، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ہم اپنے بچوں کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، ان میں یہ سارے انبیاء، یہ سارے رسل موجود ہیں۔ لیکن یہ دن جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی نہیں ہے۔ خود عیسائی دنیا نے بہت بعد میں اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ڈکلیئر کیا ہے۔ اصل میں مجوس کے کچھ مذہبی جو ان کے اوتار تھے یا ان کے جو پیشوا تھے، یہ ان کے نسبت سے 25 دسمبر ایک مقدس دن تھا، تو ان میں عیسائیت کی تبلیغ اور فروغ کے لیے، ترویج کے لیے یہ کسی نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش قرار دیا، وگرنہ قرآن مجید اور خود بائبل، ان کے پاس کوئی اپنے ذرائع سے بھی کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے عیسائیت کے پاس کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، لیکن اس کے خلاف واضح شواہد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو جو ان کو رہنمائی کی گئی اللہ کی طرف سے،
اس میں ایک یہ تھا کہ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو حرکت دو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ کھجوریں گریں گی اوپر سے۔ اب یہ جو کھجوریں اتنی پکی ہوئی ہوں، یہ فلسطین میں شدید سردی ہے اس وقت۔ فلسطین میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا، تو شدید سردی ہے، اور دسمبر میں سردی ہی ہوتی ہے ساری دنیا میں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دسمبر میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں، اور خود بائبل میں کئی ایسے شواہد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت چرواہے جو ہے وہ کھیتوں میں سوتے تھے، تو آج کی سردی میں کھیتوں میں چرواہے سو سکتے ہیں؟ فلسطین میں یہاں سے زیادہ سردی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ گرمیوں میں ہوئی ہے، اور بھی بہت سی، یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اسی کو وہ دلائل کے ساتھ بیان کروں۔ جب یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں تو وہاں پر اس پہ بڑی تفصیل سے دلائل دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے کسی مہینے میں ہوئی ہے، 25 دسمبر میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کمپیریٹیو اسٹڈی جب ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو بڑی اس پہ دلائل دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام پہ سلام ہے، اللہ کے تمام نبیوں پہ سلامتی ہو، حضرت ابراہیم پہ ہو، حضرت موسیٰ پہ ہو، حضرت داؤد و سلیمان پر ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نہ یہ یوم پیدائش ہے کہ اس کو منایا جائے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کو کسی حیثیت میں اس بات کی کسی حیثیت میں خوشی منائی جائے، اور جو منا رہے ہیں، جو یہ جرم کر رہے ہیں، جو یہ جرت کر رہے ہیں، مبارکباد دے کے یا ان کے ساتھ کیک کاٹ کے یا کسی انداز میں ان کے ساتھ شریک ہو کے گویا کہ ہم بھی اس جرم میں ان کے ساتھی بن رہے ہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توحید و سنت پہ کھڑا رکھے، اللہ ہمیں اپنے دین کی واضح اور صاف سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔